تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ ہمارا وطن، پیارے بچوں، پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کی زمین ہے، جیسا کہ پہاڑ، میدان، جنگلات اور ریگستان۔ اس میں بہت سے دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کلومیٹر لمبا ساحل سمندر بھی ہے۔ ہمارے وطن میں تمام موسم پائے جاتے ہیں، یعنی گرمی، سردی، خزاں، بہار اور برسات۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہیں۔ تمام صوبوں اور علاقوں کے لوگ آپس میں اتفاق اور پیار سے رہتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اردو ہماری قومی زبان ہے۔ ہمارا قومی پرچم سبز اور سفید رنگ کا ہے، جس میں چاند اور ستارہ ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا اور ہم ہر سال اس دن یوم آزادی مناتے ہیں۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں سیر کرنے آتے ہیں۔ پاکستانی بہت محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ پاکستانی بچے بہت ذہین ہیں اور بڑے جوش و خروش سے یوم آزادی مناتے ہیں۔ وہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی ترقی کے لیے سخت محنت بھی۔ بچوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ وطن کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ محترم ٹیچر، بیشتر اس کے میں آپ کی طرف سے عبارت کی قرأت کی طرف آؤں اور چند الفاظ کے درست تلفظ پر بات کروں۔ میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں اس بات کا کہ آپ جو متن کی قرأت کریں گے، پہلے آپ سے قرأت کروائی جا رہی ہے اور پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ بچوں سے قرأت کروائیں۔ آپ کی قرأت کو نمونے کی قرأت کہا جاتا ہے، یعنی ٹیچر جو قرأت کریں گے اسے واقعی ایک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ماڈل ریڈنگ ہونا چاہیے۔ اب یہ کس لحاظ سے ماڈل ریڈنگ ہوگی؟ آپ جب قرأت کریں گے، آپ نے دیکھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرأت کرتے ہوئے کسی متن کی ایک ایک لفظ بہت صاف اور نمایاں کر کے
پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی جو قرأت ہوتی ہے اسے ظاہر بات ہے بچے غور سے سنتے ہیں، اور وہ 2-3 جو اہم چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ سیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہر لفظ الگ سے صاف سنائی دے اور اس کا تلفظ درست ہو جب آپ بول رہے ہیں۔ پھر آپ کی آواز کا جو زیر و بم ہے وہ بھی بچے نوٹ کریں گے، سو وہ کوشش کریں گے کہ آپ ہی کی طرح بولنا آہستہ آہستہ شروع کر دیں۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ آپ باقاعدہ کلاس میں کسی متن کو پڑھنے سے پہلے خود پڑھیں اور خود کو سنائیں، تاکہ آپ مجموعی طور پر کسی متن کی قرأت بہت اچھے طریقے سے کریں، چونکہ اس کو سن کے بچوں نے سیکھنا ہے۔